السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دینے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں ہے۔ 4-1 کے تناسب سے دیا گیا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے تحریر کیا ہے۔ محفوظ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات سے قبل خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی تھی جو لازم تھی۔ مخصوص نشستیں اب باقی جماعتوں کو ملیں گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر ممبر پنجاب بابر حسن بھروانا نے اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ وہ حتمی فیصلے سے جزوی اتفاق کرتے ہیں، لیکن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر باقی جماعتوں کو نشستوں کی تقسیم پر انہیں اختلاف ہے۔ نشستیں تب تک خالی رکھی جائیں جب تک آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم نہیں ہو جاتی۔ سنی اتحاد کونسل نے اس فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ سینیٹر علی ظفر الیکشن کمیشن کے تمام ارکان سے استعفے دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دیے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی 23 نشستیں کسی اور جماعت کو دینا آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس فیصلے کے بعد صدارتی اور سینٹ کے الیکشن منظور نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف نے پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز اپوزیشن کو مفاہمت کی پیشکش کی تھی، جس کی آج بلاول بھٹو نے بھی تائید کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ سب کیسے ہوگا اور تحریک انصاف کی اب کیا اسٹریٹجی ہوگی، اسی پر بات کریں گے۔ رہنما سنی اتحاد کونسل علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ لوگ تو اصل سیٹوں کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، یہاں پر تو مخصوص نشستیں بھی نہیں ملی آپ لوگوں کو، اب کیا لاہے عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ کیونکہ 9 مارچ کو صدارتی الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے، آگے سینٹ کے بھی انتخابات ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو تھوڑی سی تصحیح، علی محمد خان تحریک انصاف بریکٹ سنی اتحاد کونسل۔ جی جی سب سے اہم ایک بات، سب باتوں سے اہم، سب سے اہم جو ظلم ہے فلسطین میں، ہم سب کو اس کی آواز اٹھانی چاہیے، اٹھاتے رہنا چاہیے۔ شروع میں آپ سب نے، ہم نے بڑی ہمت دکھائی، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، آپ سے مطلب ہمارا الیکٹرانک میڈیا، لیکن کنٹینیوسلی اس کو ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ ان کا ظلم نہیں رک رہا، تو ہماری آواز بھی، صدائے احتجاج بھی نہیں رکنی چاہیے۔ یہاں پہ پھر ہم کوئی پیپل پارٹی نون لیگ یا تحریک انصاف نہیں ہے، یہاں پہ ہم پاکستانی اور محمدی ہیں، مسلمان، بلکہ انسان ہیں۔ بطور انسان دنیا میں بڑے بڑے وہ ممالک جو مسلمان نہیں ہیں، وہاں زیادہ بڑے احتجاج ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے ایسے یہ بڑا سوال بھی ہے کہ بڑے اسلامی ممالک میں اس پہ کوئی بڑے ملین مارچز نہیں ہوئے، اگر ہوئے ہیں تو لنڈن اور نیو یارک، اس ٹائپ کے ملکوں میں، امریکہ، یو کے اور اس طرح کے ملکوں میں، جرمنی وغیرہ میں ہوئے ہیں۔ بہرحال اٹس اے سیڈ ڈے فار ہیومینٹی، اور ہم سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے اور ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا ہوگا، زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی ٹو بی آنیسٹ، لیکن اس طرح کا ون سائیڈڈ فیصلے کی بھی توقع نہیں تھی کہ نہ صرف یہ کہ انصاف نہ ہو بلکہ ساتھ میں ہماری سیٹیں بھی کسی اور کو دے دیں۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے اور آپ اس کا کیس لڑنے چلے جائیں اور نہ صرف آپ کو نہ ملے بلکہ جو غاصب ہے انہیں کو مل جائے۔ تو اس فیصلے سے ہم مطمئن نہیں ہیں، اب ظاہر ہے، اور اس پہ ہم عدالت جائیں گے اور ہر طرح سے اس کا مقابلہ کریں گے کہ نہ صرف ہمیں ہمارا رائٹ ملے بلکہ جب تک نہیں ملتا تب تک ہمارا جو حق ہے، یہ کوئی مالی غنیمت تو نہیں ہے کہ اس کو ہم اس طرح تقسیم در تقسیم کرتے پھریں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی جو حیثیت ہے کیا وہ ایس آئی سی کی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو فیصلے سے، اگرچہ اس میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ایس آئی سی تو پارلیمانی پارٹی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، چونکہ الیکشن نہیں لڑا تھا تو اس لیے اس کو سیٹیں بھی نہیں مل رہی۔ یہ ہے بیسک آرگومنٹ۔ تو پھر اس میں آپ کا ایس آئی سی رہنا بھی تو کوشچن مارک آ گیا نا اس کے اوپر۔ دیکھیے، ہماری ایفیڈیوٹس تو جمع ہو چکے ہیں، اب اگر اس پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں خاموشی ہے جی تو پھر میرے خیال میں پھر تو یہی ماننا پڑے گا کہ فیصلہ یہی ہے کہ ایس آئی سی ہے، لیکن اس پہ زیادہ الیبوریشن سپریم کورٹ میں ہی شاید آئے، کیونکہ ظاہر ہے اس فیصلے کو ہم محترم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو اس نقطے کی بھی وضاحت میرے خیال میں وہاں سے
تو اعلیٰ عدالت سے ہو جائے گی۔ پولیٹیکلی کتنا لاس ہوا ہے آپ کو؟ مجموعی طور پہ تقریباً 80 نشستیں ہیں، تو کیا آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کو معاف کیجیے گا صدر کا امیدوار نامزد کیا ہے، تو آپ ظاہر ہے کسی سے ڈیل بھی نہیں کر پائیں گے جب آپ کی اتنی نشستیں کم ہو جائیں گی؟ تو دیکھیے ہم ووٹ مانگنے تو صدر صاحب کے جو عہدہ ہے محترم اچکزئی صاحب کے لیے جائیں گے۔ اچکزئی صاحب سے ہمارے بہت سے نظریاتی اختلاف رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ میرے خود کے بڑی سخت تقاریر موجود ہیں، خان صاحب کی موجود ہیں، لیکن اس وقت جو نقطہ ہمارا ہے اس پہ اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں کہ جو دھاندلی ہے، جو فارم 45 کا قضیہ ہے، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو حیران کیا ہے کہ جیل میں 200 دن جیل کاٹنے کے بعد اور بدن میں گولیاں کھانے کے بعد اور اتنی تکلیف سہنے کے بعد، آج میں نے پریس ٹاک میں بھی یہ بات کی تھی جب اچکزئی صاحب بھی وہاں ہمارے ساتھ تھے الیکشن کمیشن کے باہر، کہ 1500 سالوں میں 1450 سالوں میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ زنا پہ تو سزا سنی، نکاح پہ سزا پہلی بار سنی ہے خان صاحب کو جو دی گئی، اور محترمہ بشرا بی بی کو بھی۔ ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد بھی وہ آدمی دو بڑے کام کر گیا۔ پہلا، اس سے بھی بڑا ہے جو میں ایک بات کرنے لگا ہوں، صدر کے الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں، یہ جو فتح مکہ ماڈل کی بات حبیب بھائی کی ہے، یہ بڑی بات ٹھیک کہ میں سیاسی استحکام چاہتا ہوں، سیاسی انتقام نہیں چاہتا۔ اور نیلسن منڈیلا صاحب کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات جب خان صاحب نے جیل میں کی تو مجھے انہوں نے یہ کہا، کوٹ اینڈ کوٹ، کمی بیشی اللہ معاف کرے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ غیر مسلموں نے عمل کر کے اپنے ملک ٹھیک کر لیے۔ اور پھر انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی مثال دی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن محترم منڈیلا صاحب نے بنایا تھا۔ وہ ملک حبیب صاحب، آپ اور میری تو یاداشت میں ہے، میرے خیال میں ہم اتنے نوجوان ہیں لیکن اتنے نوجوان نہیں ہیں، ہمیں یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ اپارٹھیڈ ہوتی تھی، نسلی امتیاز ہوتا تھا، وہاں جانے والے کھلاڑی کو بین کر دیا جاتا تھا، اور آج ساؤتھ افریقہ ہب بن رہا ہے انٹرنیشنل ٹورزم۔ علی محمد خان صاحب، آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کر رہے ہیں، ایک اس پہ میں ذرا اپنی بات پوری کروں تو ایک جو یہ میسج دیا جیل سے کہ انتقام نہیں استحکام، اور انہوں نے کہا میں ذاتی کسی سے کوئی میرا وہ نہیں ہے، ہاں جس نے کوئی زیادتی کی ہے عدالت اس کا وہ دیکھے گی۔ تو ساتھ میں یہ جو دوسرا میسج دیا ہے کہ ہم چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن بلوچستان ہمارا وہ بھائی ہے، وہ صوبہ ہے جس کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ہم سب نے اگنور کیا ہے۔ میں حقیقتاً حبیب بھائی مجھے کہنے دیجئے، مجھے اس پہ ایک منٹ ایکسٹرا دیجئے، کہ ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، مجھے بڑا یہ دکھ ہے ویسے اس کا کہ ہم نے صرف سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہیں، ہم نے مطلب ہے ہماری ہر جگہ وزٹس جاتے تھے، کبھی ہمیں کوئٹہ نہیں لے کے گئے، کبھی ہمارے ان کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں ہو پائے۔ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں رہا، میں لا یونیورسٹی میں رہا، تو یہ چیزیں تو بلوچستان کو میسج دیا خان صاحب نے جیل سے کہ وی آر ود یو، پنجابیز اسٹینڈ ود بلوچ۔ اچھا علی محمد خان صاحب، فتح مکہ ماڈل کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، تو اب بلاول بھٹو صاحب بھی مفاہمت کی آفر کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نو منتخب وزیر اعظم وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، مفاہمت کرنی ہوگی، وہ پیشکش کر رہے ہیں، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں، باقی معاملات پر بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا تحریک انصاف کوئی لچک دکھائے گی اس معاملے پر؟ میرے خیال میں آج جو اسمبلی کی سپیچ کی طرف شاید آپ کا اشارہ ہے، میں تھا وہاں، سوائے وہ ایک سینٹنس کے جو پھر حذف ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب نے گڈ جسٹر دکھایا جو انہوں نے خود ہی اس کو واپس بھی لیا، جو کچھ سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے، باقی ان کی اچھا اس سپیچ میں اچھی کانوٹیشن ضرور تھی، ود پروویزو کے جو سائفر پہ ان کا اوپینین ہے اس سے ہم اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں، خان صاحب کے بارے میں جو ان کا سائفر پہ ایشو ہے۔ باقی جو انہوں نے یہ کہا کہ فارم 45 والے ایشو پہ پارلیمنٹ میں کوئی انویسٹیگیشن یا پارلیمنٹری فورم پہ وہ بات آگے آئے تو یہ اچھی ایک بات ان کی طرف سے ہے۔ جہاں تک ملکی مسائل پہ مل بیٹھ کے بات کرنے کا تعلق ہے، وہ تو ان سے بہت پہلے خان صاحب کر چکے ہیں، دعوت دے چکے ہیں کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے، لیکن لوگ حبیب صاحب اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ملکی مسائل پہ بیٹھ کے بات کرنا ایک اور چیز ہے، اور مل کے ایک حکومت میں بیٹھنا وہ ایک اور چیز ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ باقی پاکستان ہمارا ملک ہے،
جی اور اس ملک کے لیے ہم اپنے ذاتی دشمن سے بھی بات کر سکتے ہیں, یہ تو صرف سیاسی حریف ہیں. آج دو چیزیں تو ہوئی نا, دو جگہ پہ, یعنی ایک سائفر پہ بھی انہوں نے کہا کہ کمیشن بنا لیتے ہیں اور الیکشن کو بھی پروب کر لیتے ہیں. علی محمد خان صاحب, جب 2018 میں آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت دھاندلی کا گلہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تھا اور آپ نے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا, اور لیکن اس کے ٹی او آر پہ آ کے بات رہ گئی تھی. تو کیا اب بھی آپ ان ٹی او آرز کو جو آپ 2018 میں کہتے تھے کہ ان ٹی او آر پہ پروب کر لی جائے, کیا آج آپ تیار ہیں؟ میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل شاید میں اپنا مدعا بیان کر سکوں کہ اگر ایسا ہو کہ ایک اسکول میں 250 بچہ پڑھ رہا ہے اور اسکول کی زمین پہ خدا نخواستہ علی محمد اور اس کے بڑے بھائی حبیب اکرم کی لڑائی ہو جائے, ٹھیک, اور ہم آپس میں اتنے گتھم گتھا ہو جائیں کہ ہماری وجہ سے اسکول بند ہو جائے, بچے پڑھ نہ سکیں, تو اصل مقصد کیا تھا ان کا پڑھنا, چاہے میرے حق میں آئے آپ کے حق میں آئے, وہ ایک ثانوی چیز ہے. جی, تو اصل مدعا یہ ہے کہ 25 کروڑ جی, تو اگر ہمیں ہمارا حق ملتا ہے, دیکھیں ہم کیا مانگ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کو اس کا حق دو. سمپل سی بات ہے. اگر اس پہ کوئی پروب ہوتا ہے اور بات پریکٹیکلی آگے جاتی ہے تو پھر یہ بات آگے چلنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے حبیب صاحب اور میری بہن کے, دیکھیں میرے پارلیمنٹ میں 10 سال ہو گئے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ, جی, میں جب پارلیمنٹ میں آ رہا تھا, میں پروفیشنل آدمی ہوں, میں سول انجینئر ہوں, کمپیوٹرز میں ڈگری ہے, وکالت, وہ ٹریننگ ایسی تھی کہ ہم ہر چیز کو پروفیشنل آدمی پریپریشن کے ساتھ جاتا ہے. میں نے اس پارلیمنٹ میں سامنے یہ مجھے نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ میں اور آپ کے ٹاک شوز میں, معذرت کے ساتھ آپ کا قصور نہیں ہے, ماحول ایسا ہے, میں نے لڑائی دیکھی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کسی اور کا, ہمارا بھی ہوگا قصور, لیکن بس کریں یار, اب آگے چلیں, اب بڑے لیڈر کو باہر نکالیں. خان بڑا لیڈر ہے, قوم کو کھٹا کر سکتا ہے. میاں صاحب خود بڑے لیڈر ہیں, میاں صاحب, خان صاحب, زرداری صاحب, صدر مملکت عارف علوی صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھیجی تھی. اس پہ ظاہر ہے ان کی کوئی اپنی مجبوریاں ہوں گی کہ بھئی صدر ہاؤس میں ان بڑے لیڈران کو بٹھائیں. دیکھیں سب کو پتہ ہے عمران خان دہشت گرد نہیں ہے, سب کو پتہ ہے زرداری صاحب کو خدا نخواستہ ملک دشمن نہیں ہے, سب کو پتہ ہے نواز شریف غدار نہیں ہے. یہ سب اس ملک کے لوگ ہیں, صرف سیاست لیکن خان صاحب کیا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ خان صاحب بار بار ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں. بلاول بھٹو آن ریکارڈ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے بار بار خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ ہمارے سے ملنا ہی نہیں چاہتے, کہ وہ کہتے ہیں مجھے ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا. دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا نخواستہ شاید دل سے چاہتے ہی نہ ہو کہ یہ ملک آگے بڑھے. جو بھی محبت وطن پاکستانی ہوگا, چاہے وہ خان صاحب ہو یا کوئی اور, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں پاکستان کے کسی مسئلے پہ بیٹھنا نہیں چاہتا. لیکن میں نے پہلے پوزیشن کلیئر کی ہے کہ اگر ہمارا مینڈیٹ ہے, مطلب ہمارے پاس اوتھینٹک فگرز ہیں, ہماری اپنی فگرز بھی ہیں, کہ 17 سیٹوں والے کو 200 کر کے اوپر بٹھا دیا. ٹھیک ہے, 178 منیمم 178 میری فگر میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ وقت آپ کو ثابت کرے گا ابھی بھائی. 178 والوں کو باہر کر کے آپ 17 والوں کو اوپر اگر بٹھا دیتے ہیں, آپ مجھے بتائیے یہ کوئی چلنے والا کام ہے؟ اچھا علی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سسٹم کے اندر یہ خواہش موجود ہے احتجاج میں, ایک منٹ, مجھے یہ ایک نقطہ رکھنے دیجئے. جو ہمارا کارکن جس کے ساتھ یہ پرسوں احتجاج میں ہوا, آپ یہ دیکھیے کہ وہ ویڈیوز میں پنجاب پولیس کے ساتھ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کوما میں چلا گیا. اگر خدا نخواستہ یہ بلاول ہوتے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, یا میاں صاحب کے برخوردار ہوتے, یا خان صاحب کے ہوتے, یا میں ہوتا, یا آپ ہوتے, کچھ نہ کچھ ہلتا. یہ عام آدمی ہے, اس لیے ہی اس فیگ ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر میں ہماری بندے پہ پرچہ کاٹ دو. یار یہ عام پاکستانی کا پاکستان کب بنے گا بھائی؟ یہ ہم سب دیکھیں, ہم سب تو امین ہیں, اصل وارث تو عام پاکستانی ہے. علی صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اصولی طور پر بات درست ہے, لیکن اس کو جب ہم پولیٹیکلی دیکھتے ہیں تو سسٹم کے اندر بیک وقت ایک پیراڈاکس ہے. ایک خواہش ہے آگے چلنے کی, بڑھنے کی, اور دوسرا خوف ہے کہ خان صاحب باہر تشریف لائیں گے تو اس کے بعد پھر ڈی چوک پہ ایک مجمع لگ جائے گا اور دوبارہ الیکشن کی دھاندلی کا ایشو اٹھ جائے گا, اور پھر پتہ نہیں وہ کیسے سالو ہوگا.
اگر یہ تو بات میں نے موجودہ خان صاحب سسٹم کو کو کی آگے تھی. بڑھانا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے. یہ جیل میں چیئرمین صاحب سے میں نے خان صاحب سے بات کی تھی. میں نے ان کو اس پیرائے میں کی تھی کہ بار لوگ ڈر رہے ہیں کچھ کہ اگر خان صاحب 2/3 سے، اور آج تو ہم 2/3 سے گئے ہیں، اب اگر نہ ملے وہ ایک علیحدہ بات ہے نا، اگر ایکسپٹ نہ کریں وہ علیحدہ بات. تو لوگوں میں خوف ہے کہ خان صاحب آ کے پتہ نہیں کیا کریں گے، تو وہ مسکرانے لگے. جی وہاں پہ پھر یہ فتح مکہ ماڈل کی بات جب میں نے چھڑی تو انہوں نے کہا، نیلسن منڈیلا کی بات کی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات. دا گائے وانٹس the country to move forward. The leader of the nation wants the country to move forward. وہ کہہ رہا ہے میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یہ ملک آگے جائے. نہیں تو اس پھر سے آگے وہ کیا بات آپ کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو دھاندلی کا نیریٹو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے اگر خان صاحب باہر آتے ہیں کہ اچھا جی چلیے یہ سسٹم آگے چل پڑے؟ نہ نہ. اچھا ٹھیک، اچھا، یہی تو ڈر ہے. اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ نے شاید پک نہیں کیا کہ خان صاحب اگر 2/3 سے اقتدار میں آتے ہیں وہ فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے جو درگزر کا اور آگے بڑھنے کی بات ہے، جس میں ذاتی انتقام نہیں ہے، جس میں آنکھیں نکالنا نہیں ہے، جس میں آئی فور آئی نہیں ہے، جس میں لوگوں کو غلط پرچے کاٹ کے ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کرنا نہیں ہے، خواتین کو بالوں سے گھسیٹنا نہیں ہے، لوگوں کو جو ذل شاہ جیسے معصوم اللہ کے معصوم جو ہے مخلوق ہے ان کو زور زبردستی سے شہید کرنا نہیں، اشر شریف جیسے قوم کے اثاثے کو ضائع کرنا نہیں ہے. اگر ملک کو دھاندلی آگے کے لے جانے کی معاملات بات ہے. پر دھاندلی کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو کیا تحریک انصاف کے لیے قابل قبول ہوگی، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے گی کیا وہ فیصلہ مانیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے میں تو پیٹ رہا ہوں، میں اس پارلیمنٹ کا وزیر رہا ہوں، میں تو کب سے یہ رو پیٹ رہا ہوں کہ ہم پارلیمنٹ کے مسئلے پارلیمنٹ میں حل کریں. جی پارلیمنٹ کی کمیٹی اگر بنتی ہے، میرا خیال ہے اس پہ پارٹی کا موقف نہیں ہے کیونکہ اس نقطے پہ پارٹی کی میٹنگ ابھی نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں پارٹی کا بھی یہی موقف ہوگا یا ہونا چاہیے. میرے خیال میں اگر ایک امپاورڈ پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے جس میں صاحب الرائے لوگ بیٹھتے ہیں اور اگر وہ اس چیز کو جا کے ان ڈیپتھ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس بات پہ اوت لیتے ہیں کہ یار جو حق ہوگا وہ سامنے لائیں گے، تو اگر پارلیمنٹ کے مسئلے پارلیمنٹ سے حل ہوتے ہیں اس سے اچھی بات کیا ہوگی. لیکن کیا اس کے لیے میاں صاحب کی جماعت تیار ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں زرداری صاحب کا تو اتنا مسئلہ اس پہ نہیں ہے، اصل ایشو تو پنجاب ہے. جو کیک کاٹ کے ان کو کھلانے کی کوشش کی گئی ہے جو اب ان سے ہضم نہیں ہو رہا، اور میاں صاحب سب سے زیادہ اداس ہیں، وہ پنجاب ہے. دیکھیں میں آپ کو ابھی فگرز دے سکتا ہوں، ابھی دے سکتا ہوں کہ شہباز صاحب کتنے ووٹوں سے سیٹ ہارے ہیں، محترم احسن اقبال صاحب کتنے سے ہارے ہیں، خواجہ آصف صاحب کتنے سے ہارے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی چھوٹا بھائی ہے، میں ذاتی بات نہیں کرتا، لیکن وہ کتنے سے ہارا ہے. ہمارے اپنے ہی پرانے پارٹی کے ایک بھائی ہے وہ کتنے سے ہارے ہیں. خان صاحب کے پی ایس ایک زمانے میں ہوتے تھے، اللہ ان کو عزت دے، میں یہ نہیں کہتا لیکن صرف ان کا حوالہ دے رہا ہوں. اسی طرح ہماری محترمہ بڑی بہن مریم بی بی جو ہے مہر شرافت پہ اپنی سیٹ ہار چکی ہیں. تو میاں صاحب خود صرف مانسیرا نہیں ہارے، میاں صاحب لاہور بھی ہار چکے ہیں ڈاکٹر صاحبہ پہ. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس کے لیے تیار ہوگی؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے 86 نشستیں آپ گنوا رہے ہیں کم از کم، یعنی اگر آپ کی 178 والا فگر مانا جائے اور آپ کی 92 اس وقت سٹرینتھ مانی جائے 93، تو آپ کی 186 85 یا 86 نشستیں بنتی ہیں. تو انہی لوگوں سے مذاکرات آپ کرنے کے لیے تیار ہیں جن کے اوپر متعین الزام ہے کہ یہ اپنی نشست ہار چکے ہیں اور آپ کا امیدوار جیت چکا تھا؟ دیکھیے سپریم کورٹ تو ہم جا رہے ہیں، ہماری پیٹیشن اس کے لیے تیار ہو رہی ہے اور ٹرائیبیونلز میں ہمارے لوگ جا چکے ہیں. لیکن پارلیمنٹ پہ اگر کوئی پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے میرے خیال میں وہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کیا وہ پارلیمنٹری کمیٹی ایکول فوٹنگ پہ کہ اپوزیشن اور حکومت کی اس میں ایکول نمائندگی ہو، اور اس بات میں وہ سب ایگری کریں کہ جو چیز حق ہوگی، جو چیز سامنے آئے گی، اوتھینٹک چیزوں کو وہ سامنے لے کے آئیں گے، اوریجنل فارم 45 پہ فیصلے کریں گے. یہ اس میں مسئلہ یہ وہاں پڑ جاتا ہے کہ nobody can be a judge in their own cause. تو اب پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پہ سب سے بڑی چارج شیٹ ہے، اور اگر ان کو آپ اس میں بٹھا دیتے ہیں تو یہ پھر مسئلہ بنے گا. تو یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا تھا، لیکن وہاں سے امید بڑی
مجھے کم نظر آتی ہے پارلیمنٹ. اچھا آپ لوگ سائفر کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں, بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں 9 مئی کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہی سٹارٹ ہو جانا چاہیے, دونوں جوڈیشل انکوائریز؟ دیکھیں جوڈیشل انکوائری از دا اونلی وے فارورڈ, تاکہ یہ 9 مئی کا جو ایک بہت بڑا المیہ تھا, جو ایک چیز کو بنا کے پیش کیا گیا, ایک ایسی جماعت جو ملک کی سب سے پیسفل جماعت ہے. عمران خان کا دیکھیں قصور کیا ہے. عمران خان کا واحد قصور یہ ہے کہ اس نے اس ملک میں اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے, باقی کوئی قصور اس کا نہیں ہے. اس نے اس ملک میں بیٹھی اشرافیہ کے پاور کو چیلنج کیا, اور بینگ آؤٹ سائڈر, ناٹ اے پولیٹیشین, باہر سے آ کے چیلنج کر کے ان کی جو ایک کایا جو ہے وہ پلٹ کے رکھ دی, اور عوام کی طاقت سے. دیکھیں ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے, اس سے آپ نے اس کا انتخابی نشان چھین لیا, اس کی مین لیڈرشپ, میں یعنی کہ اب تو وہ چلے گئے لیکن ایک رول تو تھا نا جی. اسد عمر صاحب کو دیکھ لیں, فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں, ہمارے بہت لیڈرشپ آدھی سے زیادہ چھڑوا دی گئی, آدھی جیل میں ڈال دی گئی. ہم جیسے لوگوں پہ پرچے ہو گئے, کارکنوں پہ پرچے ہو گئے, چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. کیا ہے جو نہیں ہوا, اور اس کے باوجود علی صاحب یہ بتائیے گا 178 سیٹیں. یہ جو آپ کی فہرست ہے جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں بھی ہار چکا ہے, فلاں بھی ہار چکا ہے, کیا ایاز صادق صاحب کا نام بھی اس میں شامل ہے؟ میرے خیال میں اس لسٹ میں شاید ایاز صادق صاحب کا نام نہ ہو, میرے خیال میں. ٹھیک, یعنی ایاز صادق صاحب شاید جیتے ہیں اپنی نشست, آپ کا خیال ہے؟ اچھا دیکھیں جو فیکٹ ہوگا وہ فیکٹ رہے گا. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی کی سیٹ جو ہے یا اس پہ غلط الزام لگائیں. ہمارے پاس جو فگرز ہیں اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں جی, میرے پاس جو فگرز ہماری سینٹرل کمیٹی سے یا سینٹرل آفس سے آئی, اس میں صادق صاحب کا نہیں ہے, اس میں میاں صاحب کا ہے, بڑے میاں صاحب کا ہے, شہباز صاحب کا ہے, اس میں حمزہ صاحب کا, مریم بی بی کا ہے, اور اس میں یہ باقی جو میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں, بہت سارے لوگ اور بے شمار لوگ ہیں جو آ چکے. ٹھیک ہے, اب بہت سارے ان میں سے وزیر بھی بن جائیں گے. دیکھیں یہ بات ویسے مجھے کرنی نہیں چاہیے, لیکن شاید مناسب بھی ہو کہ چلو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جتنے بھی حبیب بھائی آپ یا میں گناہ گار ہیں, بہت ہم گناہ گار ہوں گے, لیکن ہم اللہ کے ماننے والے تو ہیں. ہاں, اللہ کے 100 ناموں کے نیچے جب 100 سے زیادہ جھوٹے حلف لیے جائیں, اللہ کی کوئی مدد آئے گی؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک ہم لیں گے ناظرین یہاں پر, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اس پر گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف عرف سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملی, اور اب 2 اہم مرحلے درپیش ہیں. ایک تو صدارتی الیکشن ہے, دوسرا سینٹ کے انتخابات ہیں. اس میں تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی تحریک انصاف کی, اس پر ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب بریک سے پہلے موجود تھے. حبیب صاحب, جو محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنوایا ہے, اس میں ایک اختلافی نوٹ بھی ہے بابر حسن بھروانہ صاحب کا, اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں پہلے تو عرض کر دوں کہ میں مجموعی طور پر پورے فیصلے سے ہی اتفاق نہیں کرتا بطور طالب علم. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو 2 آرگومنٹ ہیں بنیادی طور پر دیے گئے, وہ یہ ہے کہ ایک تو سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا, ٹھیک ہے, اس وجہ سے جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں الیکشن کے بعد, تو اب یہ پارلیمانی پارٹی نہیں بنتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر پارلیمانی پارٹی بن جائے تو پھر تو اس کو ساری نشستیں مل جانی چاہیے. یہ اس فیصلے میں ایک بڑا تضاد ہے. پہلے تو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے نا کہ کیا ایس آئی سی پارٹی ہے یا نہیں ہے اس وقت اسمبلی کے اندر. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر تو صورتحال کچھ اور ہوگی, اور اگر ایس آئی سی ہے تو پھر صورتحال کچھ اور ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے, یعنی دوسرا آرگومنٹ یہ دیا گیا ہے کہ بر وقت انہوں نے کاغذات جمع نہیں کرائے. اور جو اختلافی نوٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ میں اتفاق تو ان دونوں سے کرتا ہوں, جزوی طور پہ نہیں, ان سے اس آرگومنٹ سے اتفاق تو کرتا ہوں, لیکن نشستیں خالی رہنی چاہیے جب تک کہ مناسب فیصلہ نہ ہو جائے. اس حوالے سے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم نہیں ہو جاتی, اس میں ترمیم نہ ہو جائے, اور پھر اسی طرح الیکشن ایکٹ میں ترمیم نہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ مجموعی طور پر جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایس آئی سی کی حیثیت پارٹی کی نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اس فیصلے میں استدلال کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے,
جو طرز استدلال یا راہ استدلال اختیار کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو فرض کیجئے 266 لوگ اگر انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے آ گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا آپ اس طرح کہیں گے کہ چونکہ پہلے کسی نے جمع نہیں کروائی لسٹیں تو اس وجہ سے ہم تو لسٹیں دیں گے نہیں, تو پارلیمنٹ ادھوری رہے گی. اسی طرح اب آپ ذرا آگے چلے جائیں, 265 لوگ تو آ جاتے ہیں یا 260 لوگ تو آ جاتے ہیں آزاد لڑ کے, ایک پارٹی کا ہوتا ہے, دوسرا دوسری پارٹی کا, اور 6 مختلف پارٹیوں کا ایک نمائندہ ہوگا. تو کیا ٹھیک ہے, تو کیا آپ ساری نشستیں اٹھا کے ان کو دے دیں گے؟ دیکھیں نا, جب آپ نے راہ استدلال یعنی وہ آپ کا جو آپ کی آرگومنٹ کی فاؤنڈیشن ہے وہ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کر رہی, تو اس کے اوپر آپ نے جتنی بھی عمارت بنائی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے دستور اور قانون کی منشا کے مطابق ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں عدالت اس فیصلے پر؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں, میری تو توقعات بہت بری طرح, میں نے جتنی بھی توقعات امیدیں جو ہیں میری بڑی غلط ثابت ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں پاکستان کا سب سے بڑا سروے کرنے والا شخص ہوں, اور جس کا سروے دنیا میں آج تک کوئی سروے 46% غلط نہیں ہوا. اس فقیر کا سروے 46% غلط ہوا, کیونکہ فارم 47 اور فارم 45 کا پھٹا پڑ گیا. ٹھیک ہے, فارم 45 ہو تو میں ٹھیک ہوں, فارم 47 ہو تو میں 46% غلط ہوں. تو لہٰذا میں تو پھر غلط, میری تو آپ دیکھیں میرا سروے غلط نکل آیا. اس کے بعد میری یہ توقع تھی اور امید تھی, بلکہ یقین واثق تھا کہ پاکستان کے اندر جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو الیکشن ہوں گے, اور آپ مجھے یاد دلاتی رہتی تھی جی, اور میں آپ کو کہتا تھا یہ دستور میں لکھا ہوا ہے, یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. آپ سے پوچھتی تھی کہ اور اب بار بار مجھ سے پوچھتی تھی, تو میں نے بہرحال ابھی سب ہو تو گئے ہیں نا الیکشن. ٹھیک ہے, اب نہیں اس وقت نہیں ہوئے نا. اچھا, اس کے بعد یہ یقین اب تک اعتزاز احسن صاحب کو بھی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, پھر میری توقع یہ تھی کہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس ہی نہیں لیا جا سکتا. یہ مجھے بالکل اگلی توقع آپ نے کیا باندھ رکھی اور کس سے باندھ رکھی, جیسے آپ سامنے بیٹھی, اگلی توقع کیا اور کس سے باندھ رکھی؟ وہ توقع بھی غتربود ہوئی اور امیدوں کے مینار اور محل اور اپنے سسٹم سے توقعات پوری کی پوری ڈھہ گئی. اچھا, پھر اس کے بارے میں بھی میرا پرٹیکولرلی خیال یہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے, لا کی ایک بہت بڑی برانچ ہوتی ہے وہاں پہ لوگ قانونی ڈھانچے کو, دستوری ڈھانچے کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں, تو فیصلہ یہ آئے گا. لیکن یہ نہیں آیا, تو فیصلہ الٹ آ گیا, وہ سیٹیں ہی بانٹ دی. یعنی خود اس کے اندر جو آرگومنٹ ہے نا اس فیصلے کے اندر, وہ یہ ہے کہ جناب سیٹیں اس کو ملیں گی جو ان کے لیے لڑے گا. ٹھیک ہے, اب پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, ان کو مل جائیں گی جمعیت علماء اسلام جو ان کے لیے لڑے ہی نہیں. یعنی خود اس کے اندر ایسے استدلال کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے کہ اب اس کو میں کیا کہوں. تو لہٰذا میری توقعات اب تو میرا تو خیال یہ ہے کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والی عدالت کے سامنے, دستور اور آگے کمپلیکس چیزیں ہیں نا, عقل سلیم رکھنے والی عدالت کے سامنے یہ جائے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اپہولڈ نہیں ہو سکتا. میری دانست میں تو جو کسی بھی ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا تو قانونی ڈھانچہ اور دستوری ڈھانچہ مد نظر رکھتے مجھے جانا اس سے پہلے ایک سوال, یہ فیصلہ اگر بانی پی ٹی آئی باہر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو $1 ملین کوسچن ہے, یہ اتنی جلدی بریک سے پہلے اس کا جواب دینا مشکل ہے. لیکن بہرحال دیکھیے, اگر وہ باہر آتے ہیں تو یہ سسٹم جو پہلے سے ہی لرز رہا ہے اس کی لرزش میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اچھا جی, یہ سسٹم مجھے اول تو موجودہ سینیریو میں ہی, یعنی آپ سارے ویریبلز کو اسی طرح رکھے کہ عمران خان صاحب اندر ہی ہیں اور باقی سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں جیسے چل رہے ہیں, تو مجھے تو یہ سسٹم کو زیادہ دیر چلتا ہوا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اور اگر وہ باہر آ جاتے ہیں, اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو سمجھے کہ وہ زیادہ تیزی ہوگا. یہ بات سمجھ لیجئے, 8 فروری کو وہ جسے کہتے ہیں نا ڈائس رول ہوگی, سنو بال ایفیکٹ, یعنی بالکل اوپر سے کہیں پہاڑ کے اوپر سے کہیں اتنا سا کنکر سا چلتا ہے اور وہ برف نے گرد لپیٹتا چلا جاتا ہے, اور جب نیچے آتا ہے تو وہ ایک طوفان بن جاتا ہے. وہ جو سنو بال ہے نا وہ اوپر سے چل پڑا,
اب وہ طوفان بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ایک بریک کب ہم بن لیں گے جائے؟ ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اپنے قیام سے اب تک مختلف طرز کے نظام حکومت کی تجربے گا رہا ہے. قوم نے وطن عزیز میں سیاسی نظام بھی دیکھا اور غیر سیاسی نظام بھی. ہم نے صدارتی نظام کی خوبیاں اور خامیاں بھی دیکھ لیں اور پارلیمانی نظام بھی ہمارے سامنے ہے. ان 77 سالوں میں نہ تو عوام کے حالات بدلے اور نہ ہی ہمارا نازک دور اب تک ختم ہو سکا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سا نظام بہتر ہے؟ اس حوالے سے پاکستانی کیا کہتے ہیں اور کون سا نظام پاکستانیوں کے حالات بدل سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے لاہور کے لوگوں کی رائے معلوم کی اور 3 سوالات ان کے سامنے رکھے. حبیب صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں اور جو ہم نے لوگوں سے رائے معلوم کی اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے. ایک تو جو سروے ہم نے کیا ہے اس کا کچھ پس منظر تو آپ نے بتا دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ہم نے پہلے سروے کیے تھے الیکشن میں, اس میں آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا نمبر ان لوگوں کا تھا جو کہتے تھے نو ووٹ, جی, جو ڈس انٹرسٹڈ تھے اس سسٹم میں. تو دراصل پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر کیا وہ سسٹم سے متفق نہیں ہے یا کوئی نیا نظام چاہتے ہیں تو کیا ہے. تو بنیادی طور پر ہم نے 3 سوال رکھے تھے. سوال نمبر 1 تھا کہ کیا موجودہ سیاسی نظام ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرا سوال تھا کہ کیا موجودہ پارلیمانی نظام کی بجائے پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے جس میں صدر صوبوں کے گورنر اور سینیٹرز کا براہ راست انتخاب ہو, کیونکہ یہ بات آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی کی ہوئی ہے. اور پھر کیا ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. ان 3 سوالوں کے جواب کے لیے ہم نے جن لوگوں کو منتخب نہیں کیا, رینڈم کیا, لیکن اس کے لیے میں کوالیفیکیشن بتا دوں کہ یہ کم سے کم پاکستان کے اندر جو گریجویٹ لوگ ہیں جنہوں نے 14 سال تعلیم کم سے کم مکمل کر رکھی ہے ان کا ہے. اور اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے, یعنی اسٹوڈنٹس کی ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اوورآل رزلٹ کیا آیا. رزلٹ یہ ہے کہ کیا موجودہ سیاسی نظام ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پہلے سوال میں 71% لوگوں نے کہا کہ نہیں, اور 23% لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ڈیلیور کر سکتا ہے, اور 6% لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں. اور دوسرا سوال کہ کیا موجودہ پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام پاکستان میں ہونا چاہیے, تو بڑا ہی دلچسپ آنسر ہے. 48% لوگوں نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے صدارتی نظام, اچھا, اور 45% نے کہا نہیں, یعنی پارلیمانی نظام ہی ٹھیک ہے. یہ تو برابر لگ آلموسٹ برابر. لیکن یہ آپ دیکھیے معلوم نہیں, 7% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں نظاموں کے بارے میں ہم یکسو نہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے مسائل کا جامع حل ہے سیاسی شکل میں, اسلامی نظام. تو اس میں 59% لوگوں نے کہا کہ ہاں, اور 31% لوگوں نے کہا کہ نہیں اور معلوم نہیں ہے. یہ 10% لوگوں نے کہا. یہ مجموعی طور پر 1056 لوگوں کا سیمپل تھا جنہیں رینڈملی منتخب کیا گیا تھا. اور اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی کہ اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں, جو کیونکہ سب سے بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی تھی. اسٹوڈنٹس نے سوال نمبر 1 کا جواب دیا, یعنی موجودہ سیاسی نظام ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. 75% نے کہا, اسٹوڈنٹس نے جو نوجوان ہیں انہوں نے کہا نہیں, اور صرف 18% لوگوں نے موجودہ سیاسی نظام پر اعتماد کا اظہار کیا, اور 7% نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. اور پارلیمانی اور صدارتی نظام کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا اس میں 50% اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر صدارتی نظام, اور 41% نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے, اور 9% نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور جو کیا ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے کیا یہ جامع حل ہے, 53% نے کہا کہ ہاں ہے, 37% نے کہا کہ نہیں, اور 10% نے کہا کہ معلوم نہیں. ٹھیک ہے, شاید وہ اس سوال کا جواب دینے سے کترا رہے ہوں, کچھ لوگ ظاہر ہے کہ معاملہ تھوڑا نازک بھی ہے اس وجہ سے. اچھا, جب ہم نے یہی سوال صرف لائرز کے سامنے رکھا, یعنی وکلاء کے سامنے, تو وکلاء نے پہلے سوال کا جواب دیا 74%. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں, یہ موجودہ نظام ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور 23% نے کہا کہ ہاں رکھتا ہے, اور 3% نے کہا کہ ابھی ان کی اس پہ رائے نہیں ہے, معلوم نہیں. اور پارلیمانی اور صدارتی نظام کے سوال کے حوالے سے 53% نے کہا کہ نہیں, صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس میں اور اس میں فرق ہے. اور 45% نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور
معلوم نہیں 2%. وکلا چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, صرف 2% نے کہا کہ لیکن حبیب صاحب اس میں تھوڑا ایج گیپ کا بھی آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس اور وکلا کی, تو ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے. لیکن دیکھیے نئی نسل تو وہی ہے نا. اچھا, اس کے بعد کیا ملک میں اسلامی نظام ہمارے مسائل کا جامع حل ہے؟ وکلا میں سے 71% نے کہا ہاں. اچھا, اور بڑی تعداد ہے. 24% نے کہا نہیں, اور 5% نے کہا معلوم نہیں. اور جب ہم نے دیگر یہ پروفیشنل لوگوں سے سوال ان کے سامنے, جن میں ڈاکٹرز, انجینئرز اور اس طرح کے بزنس مین بھی ہیں شامل تھے, اچھا انہوں نے پہلے سوال کا جواب دیا. 66% نے کہا کہ انہیں بھروسہ نہیں ہے کہ موجودہ سیاسی نظام ڈیلیور کر سکتا ہے, اور 29% نے کہا کہ ہاں یہ ڈیلیور کر سکتا ہے, اور 5% نے اس پہ رائے نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. اور پارلیمانی اور صدارتی نظام کے حوالے سے کہا کہ صدارتی نظام نہیں آنا چاہیے, 47% لوگوں نے کہا. یہ وکلا سے کلوز ہمیں لگ رہا ہے. جی, اور 46% لوگوں نے کہا کہ آ جانا چاہیے. صحیح. اور معلوم نہیں 7% لوگ. اور اسلامی نظام کے حوالے سے لوگوں نے بات کی کہ 62% لوگوں نے کہا کہ ہاں اسلامی نظام کو آ جانا چاہیے, اور 27% لوگوں نے کہا نہیں, اور 11% نے رائے اپنی محفوظ رکھی اور انہوں نے معلوم نہیں کا آپشن لیا. صحیح. اب ذرا ہم اپنی صرف خواتین کے حوالے سے, جب ہم نے خواتین کے سامنے صرف یعنی ہم نے ڈیٹا میں سے خواتین کو جب الگ کر کے انہیں اینالائز کیا, تو وہ موجودہ سیاسی نظام کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے. 78% خواتین, بڑی تعداد ہے. جی, اور 17% کہتی ہیں کہ ہاں یہ نظام ڈیلیور کر سکتے ہیں. اگین یہ ساری وہ خواتین ہیں جو 14 سال کی ایجوکیشن مکمل پڑھی لکھی ہیں. اور معلوم نہیں ہے 5%. جب ہم نے صدارتی اور پارلیمانی نظام کا موازنہ پوچھا تو انہوں نے 48% نے کہا کہ نہیں, یعنی صدارتی نظام نہیں آنا چاہیے, اور 43% نے کہا کہ آنا چاہیے, اور 9% نے کہا انہیں معلوم نہیں ہے. اور ملک میں اسلامی نظام کے حوالے سے جب ہم نے ان سے سوال پوچھا تو 48% خواتین نے کہا کہ آ جانا چاہیے, 39% نے کہا کہ نہیں آنا چاہیے. اسلام کا سیاسی یعنی وہ نظام جسے ہم اسلامی سیاسی نظام کہتے ہیں, اس کا مطلب وہ ہے. اور معلوم نہیں 13%. یعنی خواتین مذہبی حوالوں سے کیسے سوچتی ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے. اور پھر آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جہاں پہ میرے لیے یہ چونکا دینے والی چیز تھی کہ پڑھے لکھے لوگ کہ انٹیلیجنسیا جو ہے ہماری وہ کیا سوچ رہی ہے. میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ لوگ موجودہ نظام سے اول نمبر 1 بڑی تعداد مطمئن نہیں ہے, اور وہ صدارتی نظام کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ سیفلی کہ 50-50% ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں جگہ پہ. یعنی اس کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے, اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی ایک تو شکل ہمارے سامنے واضح نہیں ہے, اس وجہ سے بھی لوگوں کو نہیں پتا. کچھ لوگ اسے حبیب صاحب افغانستان کے نظام سے بھی طالبان سے یا ایران سے جوڑ لیتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ بہت شدت سے, خواتین اس کو زیادہ جوڑتی ہیں, اور خواتین اس کو زیادہ جوڑتی ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سا سمجھ سکتی ہوں کہ خواتین نے کس کانٹیکسٹ میں یہ سوچا ہوگا. جی, تو خواتین اس کو زیادہ سوچتی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اوورآل اگر میں اس کو کمپیریزن کروں تو 1916 میں پیو نے بھی ایک ریسرچ کی تھی, تو پیو انٹرنیشنل ادارہ ہے. اس وقت پاکستان کا جو 2016 میں, تو اس وقت جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, اس وقت پاکستان میں 78% لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام آ جانا چاہیے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنسیا میں کم از کم انٹیلیجنسیا کا نمبر اس نمبر سے کافی کم ہوا ہے, نیچے آیا ہے. اس کی ریزن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی ریزن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ایک تو وار آن ٹیرر, ٹھیک ہے, پھر مذہب کے نام پہ جو کچھ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہوا ہے, جیسے بھی ریسنٹلی ایک اچھرا بازار کا لاہور میں واقعہ ہوا, اس کا آپ دیکھ لیجئے. پھر جس طرح اقلیتوں سے کچھ سلوک ہوا, جس طرح پھر ہمارے ہاں ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیجئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست فیصلہ ہے, اس کے اوپر کس طرح ادھم مچانا شروع کر دیا لوگوں نے. تو لہٰذا جب مذہب کے نام پہ آپ انتہا پسند رویہ اختیار کریں گے تو پھر لوگ اس کو ادروائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ان لائن ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تھیوکریسی تو بالکل نہیں ہوگا, ڈیموکریسی ہوگا, تھیوکریسی بالکل نہیں ہوگا, کہ جہاں پہ صرف اور صرف مولوی حضرات کی حکومت ہو, وہ نہیں ہوگا. تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم کا فرمان جو ہے وہ بھی آج تک ہمیں کارگر اور کارفرما نظر آ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے مجموعی صورتحال جو ہماری سوسائٹی کی ہے.
और ये इंटेलिजेंसिया। हाँ, अच्छा हबीब साहब, हमने लोगों की, ये लाहौर की हद तक बेशक राय थी, लेकिन मुझे लगता है अगर हम पूरे पाकिस्तान में ये देखें तो लोगों में ये चीज़ तो है कि हाँ, ये मौजूदा सियासी निज़ाम डिलीवर करने की सलाहियत नहीं रखता। तो हम इस निज़ाम को अगर बदलने का सोचें तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, इस निज़ाम को जो दो ही सूरतें हो सकती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, मैं कुछ सालों और दिहाइयों की बात नहीं कर रहा, आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में ये निज़ाम खुद को डिलीवरी के काबिल बनाए, नंबर वन। ये मुमकिन नजर आ रहा है आपको, जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हाँ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर जो जिस तरह इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है कि धांधली के जितने मुतय्यन इल्जामात लगे, जो सवालिया निशान उठे हैं, फिर जिस तरह हमारे इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल रहा है, हत्ता कि आज भी जैसे हम बात कर रहे थे कि नशिस्तें जो हैं वो आज मखसूस नशिस्तें जो जीते नहीं हैं उनको दे दी गई हैं। तो अब आप जरा तसव्वुर कर लीजिए ना कि जब निज़ाम के अंदर इतने बड़े बड़े फ्लॉज आपको नजर आ रहे होंगे, आपको वोट की हुर्मत और तकद्दुस पे आपको शक पैदा हो रहा होगा, तो जाहिर है उससे फिर आपके सियासी निज़ाम के ऊपर भरोसा कम हो जाता है। और उसके साथ फिर जैसे जैसे इसको आप एक हवाले से आप ये भी जोड़ सकते हैं कि हमने पार्लिमानी निज़ाम में देखा है, और ख़ुद इमरान खान साहब भी कहा करते थे कि पार्लिमानी निज़ाम में अपने आप को अफलोट रखना, अपने आप को कायम रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो लिहाजा उससे भी जो खींचातानी की एक कैफियत हर वक्त रहती है मखलूत हुकूमत के अंदर, मखलूत हुकूमतों के अंदर बिलखुसूस, तो वो सदारती निज़ाम में नहीं नजर आती, क्योंकि सदारत एक आदमी के पास होती है। अमेरिका का निज़ाम सबके सामने है, अमेरिका एक ज़ाहिर है दुनिया का बहुत ताकतवर मुल्क है, तो उस निज़ाम को देखते हुए लोग उससे कुछ इम्प्रेस भी है। एक तो वो सादा बहुत है, और दूसरी उसके साथ दूसरा उसमें एक आदमी को आप मोरद इल्जाम भी ठहरा सकते हैं, उसको क्रेडिट वर्दी भी करार दे सकते हैं। ठीक है, इस मामले पर नाज़रीन हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी डिस्कशन करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के बाद।